بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مشہور کے نظریے کی تائید میں دلائل کا بیان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے دیکھا کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف دلائل کو بیان کر رہے تھے عقد صبی کے بطلان کے سلسلے میں، اور ان دلائل کے اندر مناقشہ بھی فرما رہے تھے، اشکال بھی کر رہے تھے، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ ان تمام اشکالات کے بعد کہا کہ عمل ہم نے کرنا ہے مشہور کے نقطہ نگاہ سے، جو ان کا نظریہ ہے اسی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ابھی مشہور کے نظریے کی تائید میں دلائل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کی تائید میں کچھ چیزیں لا رہے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اندر جو مطالب مورد بحث ہیں ان کے عناوین اس طرح سے ہیں کہ اخبار مستفیضہ کی طرف اشارہ، کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ اخبار کی طرف، کچھ روایات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جو مشہور کے نظریے کی تائید کر رہی ہے۔ سبھی کے عمد اور خطا کا ایک جیسا ہونا، کہ ان روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ مطلب مفصل بیان ہوگا کہ سبھی عمدن با اختیار کوئی عمل انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کا وہ عمد اور خطا دونوں ایک جیسے ہیں اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حدیث رفع قلم سے جو پہلے مناقشہ کیا تھا شیخ انصاری نے، ابھی حدیث رفع قلم سے دوبارہ اسی مطلب کو جو مشہور قائل ہیں اس کو استظہار کریں گے اور اس کو اسی حدیث سے بیان کریں گے، ثابت کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں روایات مستفیضہ کی طرف شیخ انصاری اشارہ فرماتے ہیں اس طرح سے کہ وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَأْنَسَ لَهُ أَيْضًا، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یعنی استئناس کیا جائے قول مشہور کے لیے نیز، یعنی ان کی تائید میں لایا جائے بما ورد فی الاخبار المستفیضہ، فرماتے ہیں کہ اس بیان سے، اس مطلب سے ان کی تائید کی جائے قول مشہور کی کہ جو روایات مستفیضہ میں وارد ہو، من ان عمد الصبی وخطأہ واحد، وہ جملہ جو وہاں پر وارد ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سبھی کا جان بوجھ کر اپنے اختیار کے ساتھ کوئی عمل انجام دینا اور اس کا جو خطا ہے دونوں یعنی واحد ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی بچہ اگر یعنی کوئی تصرف انجام دیتا ہے، کوئی کام انجام دیتا ہے اور وہ اپنے اختیار اور ارادے سے انجام دے رہا ہوتا ہے، جان بوجھ کر توجہ کے ساتھ وہ انجام دیتا ہے، اور ایک طرف وہی بچہ مثلا کوئی کام انجام دیتا ہے جو خطا اور غلطی کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو جس طرح اس کے خطا اور غلطی کی بنیاد پر انجام دیے جانے پہ ہم کوئی اثر مترتب نہیں جانتے، تو اس کا جو عمدی فعل ہے، جان بوجھ کر انجام دینے والا فعل ہے اختیار کے ساتھ، اس کا بھی یہی جو ہے وہ ہے حکم کے وہی خطا والا، کہ یعنی اس پہ کوئی چیز مترتب نہیں ہو رہی، دونوں ایک ہی حساب رکھتے ہیں۔ تو بس بچے کا عمدی اور ارادی جو کام ہے، یعنی اختیاری جو کام ہے اس کا، وہ اس کی خطا ہی دروا کے محسوب ہوگی، شمار ہوگی۔ اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کما فی صحیحۃ ابن مسلم وغیرہ، کہ صحیح ابن مسلم اور اس کے علاوہ دیگر متعدد جو ہے وہ روایات کے اندر ذکر ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والاصحاب وان ذکروها فی باب الجنایات، اگرچہ علماء نے، فقہا نے ان روایات کو باب جنایات کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی باب جنایات کے اندر ذکر کیا ہے یعنی وہاں کے جہاں پر وہ بچہ، وہ سبھی جو ہے عمدن کسی کو مار دیتا ہے یا مثلا کسی پر وہ جنایت عارض کرتا ہے، تو وہاں حکم جو ہے اس کا کیا ہے؟ قتل خطا کا حکم آئے گا۔ جس طرح خطا سے کسی کو مار دینا ہوتا ہے تو وہاں دیت ہوتی ہے، تو وہاں پر جو حکم ہے وہ دیت کا ہے، کہ اس کے جو عاقلہ ہیں، یعنی اس بچے کے وہ افراد کے جو اس کے رشتہ دار ہیں باپ کی جانب سے، وہ اس کی جانب سے دیت ادا کریں گے۔ تو اگرچہ فقہا نے آگاہ فرماتے ہیں کہ ان روایات کو باب جنایات کے اندر ذکر کیا ہے،
الا انہ لا اشعار فی نفس صحیحہ بل وغیرہا بالاختصاص بالجنایہ. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اشعار نہیں ہے خود اس صحیحہ کے اندر، بلکہ اس کے علاوہ دیگر جو روایات ہیں ان کے اندر بالاختصاص بالجنایات، جنایات کے ساتھ مختص ہونے کی نسبت کوئی اشعار نہیں ہے. یعنی اگر ہم خود اس صحیحہ کے اندر تأمل کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تو خود صحیحہ کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہاں پر امام مطلق طور پر فرما رہے ہیں کہ اس کا عمد اور اس کا خطا ایک جیسا ہے. یعنی اگر بچہ خطا کرے تو اس پہ کوئی چیز مترتب نہیں ہوتی، کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا. اب اگر وہ عمد کے ساتھ کام انجام دے عمدی طور پر، تو وہاں بھی اس کو اسی طرح یہ جو جملہ روایت کے اندر ہے یہ مطلق طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ مخصوص نہیں ہے جنایت کے ساتھ. تو لہٰذا یعنی یہاں پر اگرچہ مورد جنایت کا ہے، مصداق جنایت کا ہے، لیکن جنایت یہاں خصوصیت نہیں رکھتا، موضوعیت نہیں رکھتا. تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ اس پر شاہد بھی ہے ہمارے پاس کہ یہ جو ہم روایات کو مطلق طور پر لے رہے ہیں کہ ان روایات کے اندر جنایت جو ہے وہ موضوعیت نہیں رکھتا. وَلِذَا تَمَسَّكَ، شاہد کیا ہے؟ شاہد یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ چونکہ اطلاق جو ہے رکھتی ہیں یہ روایات اس سلسلے میں، یہی وجہ ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے کتاب مبسوط کے اندر اور ابن ادریس حلی نے سرائر کے اندر تمسک کیا ہے بہا انہی روایات سے. کس مطلب پر؟ علی ان اخلال الصبی المحرم بمحظورات الاحرام، کہ صبی کا اخلال کرنا، وہ صبی وہ بچہ جو محرم ہے، کہ یعنی اپنے والدین کے ساتھ مکہ گیا ہوا ہے حج کے سلسلے میں، عمرے کے سلسلے میں، اور اس نے احرام باندھا ہوا ہے. اب اس احرام کی حالت میں احرام کے محظورات ہیں، محرمات ہیں کہ جن سے اجتناب کرنا چاہیے. یہاں ان احرام کے محرمات کی نسبت یہ بچہ جو ہے وہ اجتناب نہیں کرتا، اخلال کرتا ہے، یعنی وہاں پر کوئی کوتاہی کرتا ہے. اور اس سلسلے میں التی تختص الکفارۃ فیہا بحال التعمد، کہتے ہیں کہ محظورات احرام یعنی وہ محظورات کہ جہاں کفارہ جو ہے وہ عمدی حالت کے ساتھ مخصوص ہے. لا یوجب کفارۃ علی الصبی. انہوں نے یعنی ان بزرگواروں نے اس روایات کے ساتھ تمسک کیا کس بات پر؟ اس بات پر کہ یہ جو اخلال صبی ہے، ان اخلال صبی لا یوجب، یہ لا یوجب خبر اس ان، کہ یہ بچے کا اخلال اس سلسلے میں موجب نہیں بنتا کفارے کا اس صبی پر. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ بچہ جو ہے مثلا کیا دے، کفارہ ادا کرے. ولا علی الولی، اور نہ ہی اس کے ولی پر کہ وہ بچے کی نیابت میں آ کر نائب بنتے ہوئے وہ اس کی جانب سے کفارہ ادا کرے. نہیں، کیوں؟ لأن عمدہ خطا. دیکھیں یہاں پر بھی انہی روایات کے اطلاق سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بچے کا اخلال کفارے کا موجب نہیں بنتا. دلیل کیا ہے؟ وہی کہ اس کا عمد خطا ہے. یعنی جس طرح بچہ غلطی سے کوئی کام انجام دے تو اس پہ اثر مترتب نہیں ہوتا، اب اگر وہ جان بوجھ کر عمدن اس طرح کر رہا ہے تو اس کا عمد بھی وہی خطا ہی ہے. یعنی کوئی اس پہ ترتیب اثر نہیں ہوگا، اس پہ کوئی حکم مترتب نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات جو ہے وہ صبی کی جنایت کے حوالے سے تو نہیں ہے، یہاں پر جو یہ بزرگان فتویٰ دے رہے ہیں، یہاں تو بات ایک ایسے عمل کے ارتکاب کی ہے کہ جو بچے نے انجام دیا ہے اور وہ حرام ہے، اور اس کے باوجود یہاں پر کفارہ اس پر مترتب نہیں ہو رہا، اور استدلال جو کیا جا رہا ہے وہ انہی روایات سے کیا جا رہا ہے. تو بس یہ روایات اطلاق رکھتی ہیں، یعنی بزرگان جو ہیں وہ ان سے تمسک کرتے ہیں، اس کو مطلق جانتے ہیں، اور یہ جنایت یہاں پر موضوعیت نہیں رکھتی ان روایات کے اندر. پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب جب روایات کے اطلاق کو آپ نے دیکھا تو اس اطلاق کی صورت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وحینئذ، کہ یعنی جب یہ روایات اختصاص نہیں رکھتی جنایات کے باب سے اور مطلق ہیں، تو اس صورت میں فکل حکم شرعی، جو بھی حکم شرعی ہے کہ تعلق بالافعال، کہ جو تعلق پیدا کرتا ہے ایک ایسے افعال سے کہ التی یعتبر فی ترتب الحکم الشرعی علیہا القصد، یعنی وہ حکم شرعی کہ جو تعلق پاتا ہے ایسے افعال سے کہ جن افعال پر یعنی حکم شرعی کے مترتب ہونے میں قصد معتبر ہے. یعنی وہ افعال ہیں کہ اگر انہیں قصد اور اختیار کے ساتھ عمدی طور پر انجام دیا جائے گا
تو وہاں حکم شرعی ان افعال پر مترتب ہوتا ہے کہ بحیث لا عبرت بہا اذا وقعت بغیر القصد، کہ ان افعال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب یہ بغیر کسی قصد کے ارادے کے واقع ہوں، یعنی عمدی طور پر واقع نہ ہوں تو ان پر کوئی حکم جو ہے مترتب نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وحین ایسی صورتحال میں کہ جہاں یہ روایات مطلق ہیں اور ہر حکم شرعی وہ جو افعال کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے تو وہاں پر قصد معتبر ہوتا ہے ان حکم شرعی کے ترتب میں، تو اس طرح کے افعال میں آپ فرماتے ہیں کہ فما یستر منہا عن الصبی قصدن، وہ کہ جو ان افعال میں سے فعل صبی سے قصدن صادر ہو رہا ہے بے منزلت صادر عن غیرہ بلا قصد، تو یہ بچے سے جو قصدن صادر ہو رہا ہے فعل، آپ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی اس طرح سے ہے جیسے صادر ہو رہا ہو اس بچے کے علاوہ کسی اور سے بلا قصدن، بغیر کسی قصد سے، یعنی ایک بالغ فرد سے وہی فعل اگر بغیر قصد اور بغیر عمد کے صادر ہو تو یہ بچہ اگر اسی فعل کو قصدن صادر کر رہا ہو تو اس کا قصدن صادر کرنا اسی بالغ کے بغیر قصد سے اس فعل کو صادر کرنے کے برابر ہے، کہ اگر وہ بالغ شخص جو ہے بغیر قصد کے اس سے وہ فعل صادر ہوتا ہے تو ہم نے کیا کہا، اس پر کوئی حکم شرعی مترتب نہیں ہوتا۔ اب اگر بچے نے قصدن اس فعل کو انجام دیا ہے تو یہاں پر بھی کوئی حکم شرعی جو ہے اس پر مترتب ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس نتیجے کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ پس فعقد الصبی و ایقاؤہ مع القصد، صبی کا عقد انجام دینا یا اس کا ایقاع جو ہے قصد کے ساتھ، کعقد الحاضل والغالط والخاتی، یہ اس حاضل کے عقد کی طرح ہے، یعنی اس شخص کے عقد کی طرح ہے کہ جو حاضل ہے، شوخی کر رہا ہے، مذاق کے موڈ میں ہے، غالط ہے، والخاتی یعنی غلط اور خطا کی صورت میں، یعنی یا غلط جو ہے وہ عقد انجام دے رہا ہے تو غلط عقد جو ہے وہ اثر نہیں رکھتا، یا جو ہے وہ خطا اور اشتباہن جو ہے وہ اسے عقد جاری کر رہا ہے۔ وَإِيقَاعَاتِهِمْ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اسی صبی کے عقد اور ایقاع قصد کے ساتھ یہ ان حاضل غالط اور خاتی کے ایقاعات کی مانند ہے، کہ جس طرح حاضل کے عقد اور ایقاع کا کوئی اثر نہیں ہے، اگر وہ حاضل عقد جاری کرتا ہے تو وہاں پر ترتیب اثر نہیں دیا جائے گا، اس طرح صبی اگر قصد کے ساتھ عقد جاری کرتا ہے یا ایقاع تو وہاں پر ترتیب اثر جو ہے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ بل یمکن بملاحظت بعض ما ورد من هذه الاخبار فی قتل المجنون والصبی، یہ تو آپ نے اس طرح کی روایات دیکھی کہ جہاں عمد اور خطا کو ایک جانا جا رہا ہے اس بچے کے حق میں، لیکن کچھ روایات ایسی ہیں، یعنی تین نوعیت کی درواقع روایات ہیں، کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں اضافی قید موجود ہے کہ وہاں جہاں پر مجنون اور صبی کے قتل کی بات کی جا رہی ہے اور پھر وہاں پر اس کی دیت جو ہے اس کے عاقلہ پر، یعنی ان افراد پر جو پدری اعتبار سے ان کے رشتہ دار ہیں ان پر لاگو کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی روایات میں، اور یہ روایات جس میں کہا گیا کہ عمد اور خطا بچے کا ایک جیسا ہے، ان میں کوئی تنافی نہیں ہے، کوئی منافات ان کے درمیان نہیں ہے، یعنی بچے کے اس فعل پہ اس بچے کے حق میں کوئی اثر مترتب نہیں ہو رہا۔ پھر انہی روایات میں سے آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان روایات میں سے بعض ان روایات کو لحاظ کرتے ہوئے، ملاحظہ کرتے ہوئے، ان کے ملاحظے سے کیا ممکن ہے، استظہار المطلب من حدیث رفع القلم، اسی مطلب کا استظہار، مطلب یعنی کہ بچے کے اقوال، اس کے افعال، اس کے تمام کام جو ہیں وہ نافذ نہیں ہے، اس کا کوئی بھی فعل نافذ نہیں ہے، یہ جو مطلب ہے اس کا استظہار آگاہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے حدیث رفع قلم سے۔ کس طرح سے؟ بے ملاحظہ، اوپر کہا گیا کہ ان روایات میں سے کچھ کے ملاحظے سے اس مطلب کا استظہار حدیث رفع قلم سے ممکن ہے۔ پہلے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث رفع قلم کے حوالے سے مناقشہ کر چکے ہیں، لیکن اب فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسی روایات ہیں کہ جہاں پر یہی عمد اور خطا کو ایک جانا گیا، اور انہی روایات کے ذیل میں رفع قلم جو ہے وہ بیان ہوا ہے، حدیث رفع قلم، یعنی اس رفع قلم کے جملے اور فقرے کو بھی بیان کیا گیا ہے ان کے ذیل میں، تو وہاں ہم اسی روایت سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اسی مطلب کو کہ جو بچے کے افعال اور اقوال کے بطلان کے حوالے سے ہے ہم وہاں سے بھی استفادہ
کر سکتے ہیں۔ تو مزید اس کی جو تفصیل ہے کہ وہ روایات کون سی ہیں کہ جن کے ذیل میں رفع قلم کا یہ فقرہ بھی موجود ہے، کن سے منقول ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، خود رفع قلم ان کے اندر کیا معنی رکھتی ہے، اس ذیل کے اندر کیا معنی ہوگا اس کا، یہ مفصل گفتگو جو ہے وہ اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔